چائنا اور USA کے درمیان ٹریڈ وار ٹریڈ ریلیشن میں بدل گئی ہے۔ امریکہ سیریا پر سے سینکشنز ختم کرنے والا ہے، وہ بھی محمد بن سلمان کے کہنے پہ، اور اس کے بدلے سعودیہ $600 بلین $4 بلین انویسٹ کر رہا ہے USA کے اندر۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ لیٹ می ایکسپلین۔ اب ان سب چیزوں کو جیو پالیٹکس پرسپیکٹو سے سمجھتے ہیں۔ گزشتہ روز ٹرمپ نے چائنا پر بہت ہیوی قسم کے ٹیرف لگائے تھے، لیکن چائنا نے بھی اس کا جواب ہیوی ٹیرف لگا کر ہی دیا، جس کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں ایک ٹریڈ وار شروع ہو گئی۔ اب ہوا کیا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کچھ ٹیرف تو مینٹین کر لیے تھے، لیکن چائنا کی اسٹریٹجک کمپٹیشن کے باوجود اکنامک ڈیپینڈنسی کو کمپلیٹلی ختم کرنا مشکل ہے۔ اس USA اور چائنا کے بیچ ٹریڈ ایگریمنٹ کا بھی ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ کہ سپلائی چین کو اسٹیبل کرنا، انفلیشن کو کنٹرول کرنا اور ڈومیسٹک اکانومی کو سیف گارڈ کرنا۔ اب چائنا کے بعد USA کا پورا فوکس گلف کنٹریز یعنی مڈل ایسٹ کی طرف ہو گیا، جس میں USA یہ چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں دوبارہ سے ابراہیم ریکارڈ 2.0 ہو، جس میں سعودی عربیہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایران کا ایک کاؤنٹر ویٹ بنے گا، USA کا ریجنل انفلوئنس برقرار رہے گا، سیکورٹی کوآپریشن بڑھے گی، اور اس سب کے بعد کیا ہوگا کہ پیلسٹائن کا ایشو ان ریزالوڈ رہے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیریا پر سے کس خوشی میں سینکشنز ختم کی؟ اس کی وجہ ہے سیریا میں سول وار، کیونکہ سول وار کی وجہ سے سیریا تھوڑا اسٹیبل ہو گیا۔ اسی وجہ سے عرب لیگ نے بھی دوبارہ سے سیریا کو ایکسپٹ کر لیا۔ اگر تم یاد ہو گزشتہ روز پاکستان انڈیا کے درمیان کانفلکٹ میں بھی US نے بہت بڑا انٹرسٹ شو کیا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو US ہسٹوریکلی پاکستان اور انڈیا کے درمیان اپنے ریلیشنز کو مینٹین کرتا آ رہا ہے، کیونکہ افغانستان کے وڈرال کے بعد ساؤتھ ایشیا میں انسٹیبلٹی کا رسک تھا، اس لیے USA نے چاہا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کے درمیان ریلیشنز کو مضبوط بنایا جائے یا نارمل کیا جائے۔ اگر اس پوری ویڈیو کی سمری آپ کے سامنے پیش کروں تو USA کچھ چیزیں چاہتے ہیں۔ USA ایک ملٹی پولر دنیا میں اپنی انفلوئنس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ چائنا کو کنٹین بھی کر رہا ہے اور اس کو انگیج بھی کر رہا ہے۔ مڈل ایسٹ کو اسٹیبلائز کر کے آئل سیکورٹی اور اسرائیل کو سیکیور کرنا چاہتا ہے۔ اس ویڈیو کا لیسن یہ ہے کہ بے مقصد کوئی بھی آپ کا نہیں ہے۔